بہت قیمتی فکر اور اصلاح نفس کے حوالے سے انتہائی اہم نکتہ جو انسانی نفسیات اور روحانیت دونوں کے لیے عظیم نسخہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا پیغام مایوسی کے اندھیروں میں امید کا ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکلنے اور نیک عمل کی طرف رغبت کا حوصلہ اور شوق دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اکثر انسان جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اسے اس وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ اب تو تم ناپاک ہو چکے ہو، اب تم گنہگار ہو چکے ہو، اب تمہاری نماز یا تمہاری نیکی کا کیا فائدہ۔ یہ وسوسہ تو ایک مثال کے طور پر ہے۔ آج کے زمانے میں جیسے کہتے ہیں ہم کون سا مولوی ہیں جی، ہم کون سا مولوی ہیں، یا پھر کہتے ہیں پہلے گناہ چھوڑیں گے پھر نیکی کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے اور دھوکوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے یہ آیت جو ہے یہ ذہن میں رہے کہ موقع ملے تو نیکی کر لینی چاہیے، یہ سوچ کر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ میں تو پہلے ہی گنہگار ہوں۔ نیکی بذات خود ایک روشنی ہوتی ہے اور روشنی کا کام اندھیرے کو ختم کرنا ہے۔ اگر کمرے میں اندھیرا ہو تو ہم روشنی اس لیے نہیں روک دیتے کہ کمرہ تو پہلے سے گندا ہے، بلکہ اس میں روشنی لاتے ہیں، اور اس لیے لاتے ہیں تاکہ گندگی نظر آئے اور اسے صاف کیا جا سکے۔ اللہ پاک نیکی کی برکت سے بندے کے نامہ اعمال سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور توبہ کی صورت میں پھر کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یا یوں سمجھیں کہ نیکی انسان کے مزاج میں تبدیلی لاتی ہے۔ جب انسان بار بار نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت پیدا ہو جاتا ہے، جو اسے آہستہ آہستہ گناہوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جیسے دوائی بیماری کو جسم سے نکال دیتی ہے، ایسے ہی نیکی نماز انسان کے جسم سے بے حیائی اور برائی کو نکال دیتی ہے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ نیکی میں دیر نہ کرو، یعنی جب بھی دل میں نیکی کا خیال آئے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی دعوت ہے، اللہ کی ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی ایک چھوٹی سی نیکی، جیسے کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کی مدد کر دینا، یا کوئی ایک تسبیح پڑھ لینا، یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ ان باتوں کے کرنے کا مقصد اور اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ گناہوں کو نیکی کی رکاوٹ نہ بننے دیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیکن بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہے جو رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اگر کوئی شخص گناہ چھوڑنے کی طاقت ابھی نہیں پا رہا، ہمت نہیں ہو رہی، تو اسے چاہیے کہ نیکیوں کی تعداد بڑھا دے، یا جس نیکی کا موقع ملے اسے کرتا چلا جائے، کیونکہ نیکیوں کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا برائی کا اثر اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ آج کل ہم ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ تو کر دیتے ہیں، اور ایک گناہ کی وجہ سے نیکی میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی کرنے سے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ گناہ کی مصنوعی لذت کو پھیکا کر دیتا ہے۔
کیونکہ نیکی دل کی صفائی کا کام کرتی ہے، یعنی دل پر لگے گناہ کے جو سیاہ دھبے ہوتے ہیں ان کو دھو دیتی ہے۔ پھر ایک نیکی کر لی تو اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے، اور یہی نیکیاں اللہ سے تعلق بندے کا قریب کر دیتی ہیں، جس سے پھر اس کو توبہ کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ ایک غور و فکر والی بہترین بات ہے کہ نیکی کو گناہ کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ گناہ ایک بیماری ہے اور نیکی اس کی دوا ہے۔ کوئی بھی مریض اپنی دوا اس لیے نہیں چھوڑ دیتا، یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ بیمار ہے، بلکہ وہ دوا لیتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ بیماری ختم ہو اور صحت یاب ہو سکے۔ لہٰذا جب بھی نیکی کا اور جس نیکی کا موقع ملے اسے غنیمت جانیں اور کر گزریں، کیونکہ یہی نیکیاں ایک دن ہمیں گناہوں کی قید سے ضرور آزاد کروا دیں گی۔ نیکی میں ایک ایسی طاقت ہے جو گناہوں کے ازالے کا سبب بن جاتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کہ گناہ کے پیچھے، برائی کے پیچھے نیکی لگا دو، وہی نیکی جو ہے گناہ کے زہر اور سیاہی کا تریاک بن جائے گی۔ گناہ کے پیچھے نیکی لگا دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں لہو و لعب میں مشغول تھے۔ ایک دن گلی میں چلتے ہوئے انہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ پاؤں میں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی اسی لہو و لعب والی زندگی کے اندر ہی اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پر ادب سے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اسی رات انہیں خواب میں بشارت ملی، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو معطر کیا، خوشبو لگائی، ہم تیرے نام کو دنیا و آخرت میں معطر کر دیں گے۔ اس ایک نیکی نے انہیں وقت کا بہت بڑا ولی بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں روایت آتی ہے، قصہ مشہور ہے کہ ایک گناہ گار عورت بنی اسرائیل میں تو ایک کنویں کے پاس گزری تو دیکھا ایک کتے کو پیاس سے وہ تڑپ رہا ہے۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا اور کنویں سے اس کو لٹکا کر پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی اتنی قبول فرمائی اور اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی جب جس نیکی کا موقع ملے وہ کر گزریں تو سمجھ لیں کہ ہماری روح کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ابھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ نیکی ایک ایسا مقناطیس ہے جو انسان کو توبہ کی طرف کھینچ لاتی ہے، جبکہ نیکی کو چھوڑ دینا گویا اللہ سے تعلق کا آخری دھاگا جو ہے اس کو بھی توڑ دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیکی جب بھی جس حالت میں بھی جو موقع ملے اس کو کر گزریں۔ اگر شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو، تمہاری یہ نیکی قبول نہیں ہوگی، یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یہ جواب دیں، اگر میرا گناہ اللہ کی نافرمانی ہے تو یاد رکھو میری یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ایک کوشش ہے، قدم ہے،
اور اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، ستار ہے، تو وہ میری اس نیکی والی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح شیطان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں نیکی کرنے اور اسے گناہوں کے خلاف ڈھال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ماں باپ پر، میری اولاد پر، میرے اساتذہ پر، میرے شاگردوں پر اور مجھ پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحمت نازل فرمائے۔ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔